اب نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوا۔ اور مغرب کو چیلنج کیا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، آسماں ہوگا سہر کے روح سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید۔ لیکن میں یہاں خاص طور پہ ایک شعر اور مجھے یاد آ رہا ہے، جبکہ قرطبہ کی مسجد کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور آب روان کبیر جو دریا ہے، آب کبیر، اس کے کنارے پر آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق پاکستان کا مقدر صرف ایک ریاست بن کر رہ جانا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ملک ہے جسے اللہ نے ایک مرکزی کردار کے لیے چنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان امت کے عسکری اور فکری مرکز کے طور پر ابھرے گا، اور یہ وہ وقت قریب ہے۔ آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحدی تنازعات جاری ہیں، وقتی ہے میری جان، یہ دراصل ایک ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسی آزمائش ہے جو پاکستان کو اندر سے مضبوط کرنے کے لیے آئی ہے۔ ان ڈسپیوٹ کے بعد، تنازعات کے بعد، پاکستان اپنی فوجی، سفارتی اور نظریاتی سطح پر ایسی بالادستی حاصل کرے گا جو خطے میں نئی صف بندی طے کرے گی، اور یہی فیز دراصل امت مسلمہ کے اگلے باب کا آغاز ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا جب یہ خطہ سٹیبل ہوگا تو مسلمان مشرق سے مغرب تک ایک نئی امید کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس تحریک کی اگلی منزل ہوگی فلسطین کی آزادی۔ پاکستان کا رول یہاں بہت فیصلہ کن ہوگا، نہ صرف سیاسی اور سفارتی سطح پر بلکہ عالمی جو ضمیر ہے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی ہوگا۔ پاکستان ایک اخلاقی اور روحانی لیڈرشپ کے طور پر سب کے سامنے آئے گا جب باقی امت خاموش ہوگی، تو پاکستان وہ آواز بنے گا جو دنیا کے ایوانوں میں انصاف کا تقاضا کرے گی۔ یہی وہ فتح ہوگی جس کا ذکر ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا تھا، ایک ایسی فتح جو خون اور ہتھیار سے نہیں بلکہ عزم، علم اور عدل سے حاصل ہوگی۔ انہوں نے بارہا فرمایا تھا فلسطین کی آزادی تلوار سے نہیں بلکہ ایمان کی حرارت سے حاصل ہوگی، اور اس کا آغاز اس سرزمین سے ہوگا جسے دنیا پاکستان کہتی ہے۔ لہذا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان محض ایک دفاعی ریاست ہے وہ غلط ہے، یہ ایک مقدس مشن کا وارث ہے، وہ مشن جو بین المقدس کی آزادی، امت کی وحدت اور عدل کے قیام سے جڑا ہے۔ پاکستان جب اپنے اندرونی نظام کو درست کرے گا، جب عدل، تعلیم اور اتحاد کو اپنی بنیاد بنائے گا، تب دنیا دیکھے گی کہ فلسطین کی آزادی کے لیے پہلی چنگاری، حقیقی چنگاری لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے اٹھے گی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا اسلام کی نشاط ثانیہ کا مرکز عرب نہیں عجم ہوگا، اور اس کا آغاز پاکستان سے ہوگا۔ یعنی اب وقت آ رہا ہے جب امت کی لیڈرشپ مشرق سے ابھرے گی، اور قیادت نہ کسی قوم پرست نعرے پر بلکہ ایک عالمگیر نظریے پر قائم ہوگی۔ پاکستان کا اگلا ٹارگٹ ہدف جنگ نہیں ہے، انصاف ہے، فتح نہیں، آزادی ہے، اور یہ آزادی صرف فلسطین کی نہیں بلکہ ظلم، خوف اور غلامی کے ہر نظام سے نجات کی غلامی ہوگی۔ یہی وہ پریڈکشن ہے جس کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ہم وہ قوم بننے کو تیار ہیں جسے تاریخی امت کی قیادت کے طور پر یاد کرے گی، یا پھر ہم محض تماشائی رہیں گے جبکہ تقدیر ہمیں آواز دے رہی ہے اٹھو کہ اگلی صبح بیت المقدس کی اور اس کے کارواں کا آغاز تم سے ہونا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔